حضرت نوح علیہ السلام پارٹ 3 پسرے نوح علیہ السلام۔ اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت خدا تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی، اور خدا تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی جانب سے عتاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرح سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے مغفرت و رحمت طلب کی، اور اس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھاؤ، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ یا قعود اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ خدائے برحق پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے، اس لیے اس استثناء کا مستحق صرف اسی کو سمجھے اور بیٹی کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نو عمر ہے، شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات کو محو کر دے۔ خدائے تعالیٰ کے ارشاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے درگاہ الہی میں کنعان کی نجات کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہے، اس کو جذبہ محبت پدری میں اس قدر سرشار نہ ہو جانا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے۔ حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے اور کنعان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشا نسل و خاندان نہیں ہے، بلکہ ایمان باللہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان کو مخاطب کیا اور اپنے منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر نجات الہی سے بہرہ ہو، مگر اس بدبخت نے جواب دیا کہ میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو غرقابی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، آج کوئی خدا کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر خدا کا رحم ہو جائے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ کوہ جودی۔ جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح علیہ السلام جودی پر جا کر ٹھہر گیا۔ تو ریت میں جودی کوہ ارارات کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے۔ ارارات در حقیقت جزیرے کا نام ہے، یعنی اس علاقے کا جو دجلہ و فرات کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی ایسا ایسا خشک ہونا شروع ہو گیا اور ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا، اور غالباً اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول الرسل کہا گیا۔ تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل و شعور کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے خدا کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں کو طوفان باد و باران میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ جب کبھی اس قسم کا عذاب نبی اور پیغمبر کی پہم نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے، اور یہ حکم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیرووں کے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں عذاب کی اس بستی سے لے کر باہر چلا جائے، اور ببانگ دہل یہ کہہ کر جائے کہ یا تو قوم اس کے لائے ہوئے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، ورنہ خدا کے عذاب کو قبول کرے، اور اس طرح مومنین اس عذاب کی زد سے محفوظ رہتے ہیں۔ پس طوفان نوح میں مرد و عورت، بوڑھے بچے، جوان اور بچیاں سب ہی طوفان کی ہلاکت خیزی کا شکار ہوئے
اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔